نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محمد کی محبت جس دل میں نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، نبی جی سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے کسی اور پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اختیارات میں بھی اکیلا، اور اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اس اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد انگن نبی کائنات رحمت للعالمین والی بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ چونکہ نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، تو یہ ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کی خیر کی ذمہ داری، یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی، اور انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری۔ بے شمار دلائل ہیں قرآن پاک میں، اور بے شمار دلائل ہیں احادیث کے اندر، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کا ذکر ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ دنیا میں ممکن ہے۔ وہ صحابہ کرام کی فضیلت والی جماعت تھی کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی دنیا کی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اپنے دل کو سکون پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی جب آپ کو میں دیکھتا ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ کو نہیں دیکھتا، آپ پر نظر نہیں پڑتی تو پھر دل بجھ سا جاتا ہے، پھر دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ جستجو کریں، یہ محنت کریں، دنیا میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے اور جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا کر دے، وہاں اللہ ہمیں یہ آپ کا دیدار نصیب کر دے۔ خواب میں اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ، آپ کا حلیہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اس کا پتہ ہو۔ لیکن حقیقی آنکھوں کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقی آنکھوں کے ساتھ یہ بہت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن چیز ہے۔ ہمارے ہاں عقائد چونکہ اپنے اپنے ہیں، مسلمان اس عقیدے کے اوپر جمع ہی نہیں جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک اشتہار میری نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے اپنی محفل کا کہ میلاد مصطفیٰ پر محفل ہوگی، اور پھر اس میں انہوں نے لکھا خصوصی آمد رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اب اس وقت جب اس دنیا سے گزرے ہوئے، جبکہ آپ کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اور ممکن ہو؟ یہ عقائد کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن چیز ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا دعویٰ کرے کہ مجھے دیدار ہوا اللہ کے نبی کا، میں نے آپ کو دیکھا، لیکن تڑپ ہے، خواہش ہے ہماری، آرزو ہے ہماری، اس کے لیے پھر محنت درکار ہے، اس کے لیے کوشش درکار ہے، اس کے لیے جستجو ہے۔ اور وہ جستجو کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد سب سے بڑھ کر محبت کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے بعد رسول اللہ، یہ دو ہی ہستیاں ہیں، اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق میں سے سب سے افضل ہے۔ آپ سید البشر ہیں، آپ سید الرسل ہیں، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں قیامت والے دن بھی ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لا فخر، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ عام لوگ تو عام لوگ، نبی بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم بھی، نوح بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یوسف بھی، ابراہیم بھی، اللہ اکبر، اسحاق بھی، اسماعیل بھی، سب نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ جستجو، یہ تڑپ، یہ خواہش، اللہ اکبر، ہماری کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ وہ جنت کے اندر ہی متوقع ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسی محبت کر کے دکھائیں، ایسا رسول اللہ کے ساتھ پیار کر کے دکھائیں کہ اللہ قیامت والے دن کہے جا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا، اور تجھے ساتھ دیتا ہوں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ناممکن چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورۃ توبہ کے اندر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا مال، ہاتھ کی کمائی، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس میں مندہ پڑ جانے کا ہر وقت تمہیں ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے یہ مسکن، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گھر، اللہ فرماتے ہیں جن کے ساتھ تم پیار کرتے ہو، یہ سارے دنیا کے رشتے، ساری دنیا کی زندگی، دنیا کی کل کمائی، اللہ فرماتے ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کی رحمت کے اترنے کا انتظار نہ کرو بلکہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اگر یہ چیزیں پیاری ہیں نا، یہ رشتے تمہیں زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے کہ اس دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، یا اپنی دنیا کی ان خواہشات کی، دنیا کے اللہ اکبر مال و متاع کی، دنیا کے رشتوں کی محبت زیادہ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا وہ عظیم جماعت تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا، محبت کی تو انتہا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی چیز، کوئی رشتہ، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، اللہ اکبر، کوئی بھی ان کو زیادہ عزیز نہیں تھا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے سے بڑھ کر انہوں نے محبت کی۔ بدر کا موقع تھا، مقابلے میں جو آئے تھے مشرکین مکہ، اس میں کون تھے؟ ان صحابہ کرام کے رشتہ دار ہی تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا اقارب تھے۔ تو وہاں تو پھر عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے، اللہ رسول کا دشمن سمجھ کے، اللہ اکبر، قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے، اللہ رسول کا دشمن سمجھ کے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اللہ نے امین الامہ کہا، اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا نعم الرجل، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، یہ بہت ہی عمدہ آدمی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اللہ رسول کا دشمن باپ مقابلے میں آیا، اس کو بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ بدر کا میدان اس پر شاید جب یہ منظر دیکھا نا آسمان نے، تو پھر اللہ نے قرآن پاک اتارا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی، یہ مومنوں کی جماعت جو اللہ نے انتخاب کر کے آپ کو عطا کی ہے، منتخب کر کے ان کو اللہ نے آپ کا ساتھی بنایا ہے، یہ چنیدہ برگزیدہ جماعت لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کریں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یا ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے وہ جماعت برگزیدہ جماعت کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کی اللہ نے خاص مدد فرمائی ہے، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں جن باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت جو اللہ کے رسول پر ہر چیز قربان کر دینے والی، اپنے باپ کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی کو قربان کیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ جماعت ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ بھی یاد رکھو کامیاب ہونے والی جماعت صرف اللہ کی جماعت ہے۔ ایسا ایمان تو ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ جذبہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم تو اللہ رسول کی محبت میں وہ کافروں بے ایمانوں نے یہ گستاخی کی ہے نا، اور آج سرکاری سطح پر اس نے کہا کہ ہم خاکے بنا کے جگہ جگہ پہ لٹکائیں گے، ہم تو اللہ رسول کی محبت میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا مر جائیں گے اگر ہم ان کے بسکٹ تیار کردہ نہیں کھائیں گے؟ ہماری دکان نہیں چلے گی اگر ہماری دکان میں ان کی مصنوعات موجود نہیں ہوگی؟ کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اللہ رسول کی محبت میں۔ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ پاکیزہ جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ میں شامل ہیں، اللہ اکبر، ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے جہاں جو ہے نا وہ اللہ اکبر اکٹھے ہوں، اتنی تعداد ہو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے پر تو تکرار ہو جاتی ہے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہوا، انصاری نے آواز دی انصاریوں آ جاؤ میری مدد کے لیے، مہاجر نے آواز دی مہاجروں آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ عبداللہ بن ابی بھی اس جنگ میں شامل تھا، عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا تو وہ انصار کو کہنے لگا دیکھ لیا اللہ اکبر، انہی کو تم نے جو ہے نا وہ ہر چیز ان پر نچھاور کی تھی، جس کتے کو کھلاتے پلاتے رہے ہو آج وہ تمہیں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آج بھی تم اگر ان سے اپنا ہاتھ روک لو، آج بھی اگر ان کی مدد نہ کرو تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے قریبی ساتھی جو غریب غربا ہیں ان پر اپنا مال نہ خرچ کرو، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، دل برداشتہ ہو کہ خود ہی رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کو کیا پتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق ہیں، تردد کا شکار ہیں، اللہ رسول کی دشمنی رکھنے والے ہیں دل میں، لا يعلم لا يفقهون، ان کو یہ بات کبھی بھی سمجھ
بات اس نے کہی اور ساتھ نہ ایک اور بات کہی، بہت بڑی بات، بہت بڑی گستاخی کی اس نے. اور وہ کیا کہا؟ کہنے لگا هم الذين يقولون لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. کہنے لگا مدینے میں جا کے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلیل کو مدینے سے باہر نکال پھینکے گا. اور معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو سب سے عزت والا کہا. اور اشارہ دوسرا کس طرف تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایک صحابی پاس کھڑا تھا، برداشت نہ کر سکا، فوراً گیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی جی آج عبداللہ بن ابی نے اس طرح آپ کی گستاخی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آ جاؤ عبداللہ بن ابی کو بلایا. عبداللہ بن ابی قسمیں اٹھا کے کہنے لگا نانا میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے اللہ کی قسم یہ بات، یہ گستاخی میں کبھی کر سکتا ہوں آپ کی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رسول اللہ مجھے فرمانے لگے اے زید کوئی گواہ ہے تو پیش کر. کہتے میرے پاس تو وہاں کوئی گواہ بھی نہیں تھا. میں بڑا پریشان کہ اس نے اللہ کے نبی کی اس طرح گستاخی بھی کی اور اب آ کے یہ قسمیں اٹھا کے انکار بھی کر رہا ہے اور پھر رسول اللہ مجھ سے گواہی طلب کر رہے ہیں. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں انتہا کا پریشان. اللہ نے قرآن پاک میں میری گواہی دے دی. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. ہاں ہاں اللہ کے نبی جی آپ کا یہ صحابی زید بن ارقم سچا ہے، اس بدبخت نے اس انداز سے آپ کی گستاخی کی ہے. یہ جب قرآن کا اللہ اکبر مقام اترا نا تو زید بن ارقم کہتے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری گواہی دے دی کہ زید سچا ہے. اللہ اکبر زید حق پر ہے. اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلا نا حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی جی مجھے اجازت دیں اس گستاخ کا سر ابھی سر سے تن سے جدا کر کے اس کا سر ابھی آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں. آپ فرماتے نہیں نہیں عمر میں یہ اجازت نہیں دوں گا. حتیٰ کہ اسی دوران اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا آ گیا جو پکا سچا مسلمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا تھا. کہنے لگا اللہ کے نبی جی میرے قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا ہوں، لیکن یہاں تو دشمنی کا معاملہ ہے اللہ رسول کے ساتھ. اگر آپ مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کا سر لا کے خود آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں عبداللہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنا شروع ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہے مدینہ کی طرف. جب مدینے کے قریب پہنچے باب المدینہ کے اوپر عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو گیا، انتظار کر رہا ہے کب میرا باپ آئے. اللہ اکبر اور ابھی میں آپ کی گستاخی کا بدلہ اپنے باپ سے لے لوں. اللہ اکبر انتظار کر رہا ہے. اچانک آ گیا عبداللہ بن ابی، اندر داخل ہونا چاہا اس نے مدینہ میں، اس نے تلوار کے ساتھ اس کو روک دیا. اللہ اکبر کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں اور تو آج مجھ پر جو ہے نا وہ یہ تلوار نکالے کھڑا ہے، یہ تلوار سونپ کے کھڑا ہے میرے اوپر. ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بات کہ تو میرا باپ ہے اور میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن اس وقت تو گستاخ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تجھے میں اجازت نہیں دوں گا تو گستاخی کر کے رسول اللہ کی اور پھر مدینہ میں آ جائے، اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. حتیٰ کہ خود محمد مصطفیٰ تشریف لائے علیہ السلام. عبداللہ کہنے لگا دیکھیں جی یہ میرا بیٹا میرے اوپر تلوار نکال کے کھڑا ہے اور کہتا ہے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینہ میں. آپ نے فرمایا عبداللہ اپنی تلوار کو میان میں رکھو، عبداللہ بن ابی کو داخل ہونے دو. یہ تھا صحابہ کرام کا محبت کا انداز.
حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. ابھی جوانی کی عمر ہے، 17 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کا، اسلام کو قبول کر لیا. ماں کو پتا چلا سعد بن ابی وقاص کی، کہنے لگی بیٹا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اماں جان میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور پیار ہے. ماں کہنے لگی بیٹا جب تک تو اس اسلام کو چھوڑے گا نہیں، محمد کے دین کو چھوڑے گا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت کو اپنے دل سے نکالے گا نہیں، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی. اور لوگ تجھے تانا دیں گے یا قاتل امہ، یہ ہے قاتل اپنی ماں کا. اور دن آئیں گے لوگ تجھے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں ماں کو سمجھاتا رہا ماں کھانا پینا شروع کر دے. میرے قبیلے کے لوگ جانتے ہیں میں اپنی ماں پر جو ہے وہ جان نچھاور کرتا ہوں، اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اپنی ماں کا سب سے زیادہ پیار رکھنے والا ہوں. اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو لوگ واقعی مجھے کہیں گے کہ سعد نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اس لیے ایسا نہ کرو، فوراً کھانا پینا شروع کر دو. حضرت سعد سمجھاتے رہے لیکن ماں کہتی ہے نہیں. اگلا دن آیا، پھر حضرت سعد نے کہا اماں جان کھانا شروع کر دیں. سعد کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا جب تک تو میری شرط پوری نہیں کرے گا، رسول اللہ کا انکار نہیں کرے گا، رسول اللہ کی محبت کو نہیں نکالے گا، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی. تیسرا دن آیا، پھر حضرت سعد نے سمجھایا لیکن ماں کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی جی آپ بھی کوئی مسئلے کا حل نکال دیں. ایک طرف آپ کی محبت اور دوسری طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف آپ کا پیار دوسری طرف ماں کا پیار ہے، ایک طرف آپ ہیں دوسری طرف ماں ہے. اللہ کے نبی جی ماں کہتی ہے اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک تو اپنے دل سے رسول اللہ کی محبت نہیں نکالتا. اللہ کے نبی خاموش ہے. اللہ نے قرآن پاک اتارا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے لیکن اگر وہ شرک پر اکسائیں، اللہ رسول کی مخالفت پر اکسائیں، محنت کریں کوشش کریں کہ تو شرک کرے اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی محبت کو نکال دے، فلا تطعہما، اس یہ بات ان کی نہیں ماننی. حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان کھانا کھا لو. کہتی ہے بس ایک ہی شرط ہے. سعد نے اپنا دل تگڑا کیا اور کہنے لگے اماں جان یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے، رسول اللہ کی محبت نکل جائے، دین اسلام کی محبت نکل جائے. آپ کی ایک جان ہے جسم کے اندر، اگر 100 جانیں بھی ہوں ایک ایک کر کے ماں کی جان کی قربانی دے دوں گا لیکن رسول اللہ کی محبت اس دل سے نہیں نکل سکتی. یہ دل ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے ٹائم اجازت نہیں دیتا، بہت سارے واقعات. ایک صحابیہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، احد کا میدان ہے، خبر جو ہے وہ پھیل گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر شیطان نے پھیلائی. ایک بوڑھیا عورت مدینہ میں بیٹھی ہے، تسلی نہیں ہو رہی، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری کل کائنات ہم سے چھن گئی، ہماری کل متاع ہم سے چھن گئی. آج بھی ہم اپنے بھائیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن جشن کا دن نہیں ہے، 12 ربیع الاول کا دن بھنگڑوں کا دن نہیں ہے. 12 ربیع الاول کا دن اللہ اکبر مرحبا مرحبا کے جو ہے نا وہ نعرے لگانے، ڈھول کی دھمال پر جو ہے نا وہ بھنگڑا ڈالنا، اس کا دل نہیں ہے. اور اب تو بہت ہی آگے نکلتے، کتنا سمجھائیں گے. اب تو وہ بھی سمجھاتے ہیں جو کہتے تھے جشن منایا کرو منایا کرو، رسول اللہ کا کیک کے اوپر نام لکھتے ہیں پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا کیا کہنا. آج ہمارے
کے نالین مبارک کی شبی بنائی جاتی ہے. شبی یہ جو اللہ اکبر آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں پہ بھی لگایا ہوتا ہے، بعض نے یہاں پہ لگایا ہوتا ہے. رسول اللہ کے آپ کے نالین، آپ کے جوتا مبارک کی شبی بنائی جاتی ہے اور پھر اس پر کیا لکھا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسی گستاخی ہے؟ اللہ کا نام جوتے کی شبی تشبیہ پر، رسول اللہ کا نام جوتے کی شبیہ پر، اور پتہ نہیں اس سے آگے کیا کیا اللہ اکبر معاملات ہوتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رخصت ہوئے، مدینہ کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، مدینہ کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی. ہر صحابی پریشان تھا، ہر اللہ کے رسول کی صحابیہ پریشان تھی. فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے پاس. ابا جان کی تکلیف کو دیکھا نا تو کہنے لگی واہ کر بابا، آئے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ غم نہ کر، لیسا علن علی ابیکا اللہ اکبر بعد اليوم کرب، آج کے بعد تیرے باپ کی ساری تکلیفیں ہی ختم ہو جائے گی. جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا ابتا من اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل ننعاہ. آئے ابا جان آپ چلے گئے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جبریل کو ہم خبر دیں گے کہ رسول اللہ چلے گئے، آپ جنت الفردوس میں چلے گئے. اور جب حضرت انس کہتے ہیں ہم آپ کو دفن کر کے واپس آئے نا تو میرا سامنا ہو گیا ماں فاطمہ کے ساتھ. اماں فاطمہ کہتی ہیں انس تم نے یہ کیسے گوارا کر دیا کہ جس کے ساتھ تم انتہا کی محبت کرتے تھے اس کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم نے یہ کیسا گوارا کر دیا. حضرت انس کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ماں فاطمہ کہتی تھی آج مجھ پر اتنے مصائب آئے ہیں، اگر یہ مصائب اللہ اکبر دن کے اوپر آتے تو دن بھی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. یہ 12 ربیع الاول ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی، صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اللہ کی اللہ اکبر آپ کا جسم اطہر بھی ابھی موجود ہے. اس دنیا کے اندر بلال اذان پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہاں پہنچتے ہیں سسکیوں کی آواز آتی ہے، پوری اللہ اکبر مسجد کے اندر جو ہے وہ رونے کی آواز آتی ہے. بعد میں جب تدفین ہو گئی حضرت ابو بکر نے کہا اے بلال چل آج ہمارے لیے اذان پڑھ دے، ہمیں اذان سنا دے. کہتے ہیں ابو بکر تم نے کیا مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا؟ نہیں نہیں بلال ایسا تو معاملہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا تھا. پھر ابو بکر آپ مجھے آزاد پڑھنے کا نہ کہیں، جب میں آزان پڑھتا ہوں مجھے میرا نبی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر میں جب آزان پڑھتا ہوں میرے نبی کی موجودگی مجھے محسوس نہیں ہوتی. حضرت بلال کے یہ تاثرات. اور پھر حضرت ابو بکر جب آئے تھے باہر گرے ہوئے گھوڑے پہ باہر سے واپس آئے، لوگوں نے بتایا کہ آج اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. فوراً ابو بکر گھر میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، اس کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا آج کے بعد آپ پر اللہ کے نبی 2 موتیں کبھی جمع نہیں ہوگی. جو اللہ نے آپ کے اوپر وقت مقرر کیا تھا وہ آ گیا. اس کے بعد ابو بکر مسجد میں آتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں تقریر کر رہے ہیں حضرت عمر اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں. آپ حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر میری بات تو سنو. عمر کی حواس ہی قائم نہیں ہے. اللہ اکبر کے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر نے توجہ ہی نہ کی. پھر کہا عمر میری بات تو سنو. حضرت عمر پھر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، کوئی نہ کہے محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو بکر ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح بخاری میں آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور اس کے بعد قرآن کی آیت
आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक नबी और रसूल है। आपसे पहले बहुत सारे नबी रसूल गुजर गए। क्या जब आप इस दुनिया से चले जाएं, आपको मौत आ जाए, आप शहीद कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि जो भी अपनी एड़ियों के बल फिरेगा फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा, नुकसान तो अपना होगा। व सनजज़िश शाकिरीन और जो दीन पर कायम रहेंगे अल्लाह इनको बेहतर बदला अता फरमाएगा। जब ये आयत पढ़ी ना, सहाबा कहते हमें अंदाजा ही नहीं था, हमें गम ही इतना था अल्लाह अकबर के हमारे ज़हन में नहीं रहा कि कुरान की ये आयत कुरान के अंदर भी मौजूद है। जब अबू बकर ने ये आयत पढ़ी फिर हर सहाबी की ज़बान पर मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। उमर कहते हैं जब अबू बकर ने ये आयत पढ़ी मेरी जो है ना वो मेरे पीछे से जमीन मुझे ऐसे महसूस हुआ जो है ना वो अल्लाह अकबर निकल चुकी है, मैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा ना हो सका हत्ता कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये 12 रबीउल अव्वल है जिस दिन आज शैतान ने हमें इतना धोखा दिया कि जश्न पर हम लग गए। बहरहाल अल्लाह अकबर वो गुस्ताखियां करते हैं, सबब अल्लाह की कसम हम खुद ही बनते हैं। उनका तो शेवा ही ये है कि उन्होंने गुस्ताखियां करनी है, चले कम अज कम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हुए इतना तो अल्लाह अकबर इख्तियार कर लो कि हम कुल्ली तौर पर उनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। अल्लाह अकबर वो मसनूआत जो भी हैं हम फराज की मसनूआत कभी नहीं खरीदेंगे। अल्लाह इंशाअल्लाह इसी को कबूल करके हमारी निजात का सबब बनाएगा। ये तो हमारे लिए है, हुक्मरानों के लिए क्या है? अल्लाह अकबर ऐलान करो कि उस गुस्ताख रसूल का जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की एक का तो बदला उस जवान ने लिया और जो अब फराज का सदर कहता है कि जगह जगह पे ये काम होगा, ऐलान करो कि कौन उसका सर लेके आएगा, हम उसको इतना इनाम देंगे। जब रसूलुल्लाह की काब बिन अशरफ ने गुस्ताखियां की ना तो आपने फरमाया कौन है काब बिन अशरफ को कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाने वाला है कोई तुम में से? जब आपने ये ऐलान किया मोहम्मद बिन मसलमा उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी क्या आप पसंद करते हैं कि अल्लाह अकबर मैं उसको कत्ल कर दूं? आपने फरमाया हाँ, कद आदल्लाह व रसूलहू वो अल्लाह रसूल को बड़ी तकलीफें देता है, मैं ये पसंद करता हूं कि उसके अल्लाह अकबर सर को तन से जुदा कर दिया जाए। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा गए, मसलमा जाके उसका सर लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हुक्मरानों का काम। और आज हमने जिहाद को तरक किया, किताल का रास्ता छोड़ा, मसलहतें आड़े आई। अल्लाह अकबर इसी वजह से आज काफिरों को ये जुर्रत हो रही है। रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान है, आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि तुम पर दुश्मन काफिर ऐसे जो है ना वो झपटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान के ऊपर झपटते हैं। अल्लाह के नबी इस तरह मुसलमानों पर काफिर जो है वो टूट पड़ेंगे, क्या हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज्यादा होगे लेकिन तुम्हारी हैसियत एक झाग जैसी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह तुम्हारे रोम को दुश्मनों से निकाल देगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी सबब क्या होगा? आपने फरमाया वहन की बीमारी आएगी, वो बीमारी ऐसा सबब बनेगी काफिर तुम्हें तुम्हारी हैसियत कुछ समझेंगे ही नहीं। अल्लाह के नबी वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया का प्यार मौत से कराहत। आज यही सबब है इन सारी गुस्ताखियों का। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो ऐलान करें जिहाद के ताल का इन काफिरों बदबख्तों के खिलाफ और इन गुस्ताखों के खिलाफ। फिर देखना कौन है ऐसा बदबख्त उठने वाला जो कोई कभी भी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर आमादा हो जाए। हजरत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा फरमाते हैं हम यहूदियों ईसाइयों के किलों का मुहासरा करते, जरा तूल पकड़ जाता वो मुहासरा, इतने में कोई बदबख्त ना उसका हमें पता चलता कि फलां किले वालों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। फिर हमें यकीन हो जाता कि अब हमारी फतह करीब है। जो अल्लाह के रसूल की
गुस्ताखी करता है अल्लाह उससे इंतकाम जरूर लेता है, और उसके थोड़े देर बाद ये अल्लाह हमें वो किला अता फरमा देता। अल्लाह ने उस बदबख्त जो शाह ईरान किसरा था, जिसने रसूलुल्लाह का खत मुबारक चाक चाक कर दिया था, आपका नामा मुबारक चाक चाक कर दिया था, अल्लाह ने उसकी हुकूमत ही चाक चाक कर दी थी। जिन्होंने रसूलुल्लाह के खत का एहतराम किया था, अल्लाह ने भी उनका एहतराम किया और उनकी बादशाहत कायम रही। अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह को तकलीफ देता है, रसूलुल्लाह को तकलीफ देता है, अल्लाह की भी उस पर लानत, रसूलुल्लाह की भी लानत, और ये मलऊन है दुनिया और आखिरत में। अल्लाह ने इसके लिए बहुत रुस्वाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। इम्तिहान तो मेरा और आपका है कि हम इस पे क्या किरदार अदा करते हैं। अल्लाह हमें अपना अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह का सच्चा प्यार हमें नसीब कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह हमारी कबूल फरमा ले, और दुनिया से जब जाए तो अल्लाह कल क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में हमें रसूलुल्लाह के हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा दे, जन्नत में आपका साथ अता कर दे, रसूलुल्लाह का दीदार अता फरमा दे। आमीन।